خود مسلمان اس میں گھرے ہوئے ہیں، مسلمان سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں بھائی اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو کیوں پھر وہاں پر سیلاب آیا؟ کیوں وہاں پر لوگ ترس رہے ہیں پیاس بھوک مٹانے کے لیے؟ پانی کے قدرے کو یہ سوال کیا جا رہا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے بندوں، اللہ کی حکمتیں ہر چیز میں ہے، ادھر سیلاب آنا ادھر سیلاب نہ آنا یہ اللہ کی حکمتوں میں سے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر، وہ آسمانوں کا مالک، وہ آسمانوں کا خالق جو عرش پر مستوی ہے، وہ رحمان ہم پر رحم کرے گا اگر ہم اس دنیا والوں پر، ان زمین والوں پر رحم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ سیلاب اور اسلام کی تعلیمات۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم علم حاصل کرو، تم جان لو یقیناً اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مختلف روات کے طرق کے ملانے پر یہ حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن بھی قرار دیا ہے۔ لیکن جب اچانک معاملات آ جاتے ہیں، مسائل بدل جاتے ہیں، تو لوگ ان مسائل کی وجہ سے بہت ہی زیادہ گڑبڑی کے شکار ہوتے ہیں۔ جیسے وجے واڑہ، گنٹور، کھمم، محبوب آباد جیسے بہت سے علاقوں میں پانی آیا ہوا ہے، حالات بہت بدلے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹاپک لیا گیا ہے کہ ایسے حالات میں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے، اسلام نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے کیا سکھایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین جو یہ تمام چیزیں اس کے ذریعے ہمیں تعلیم دیتا ہے عقیدے کی۔ جی ہاں، اگر بجلیاں گرجیں، بجلیاں پڑ جائیں، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلے آ جائیں، یا پھر زمین دھسنا شروع ہو جائے، ان تمام قدرتی آفات سے، مصائب سے، ہونے والے واقعات سے مسلمانوں کو جو پہلی چیز سیکھنی ہے وہ عقیدہ یعنی اللہ رب العالمین کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا، اس پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ عقیدے کے دو حصے ہیں، وہ کیا؟ ایک ہے لا الہ، ایک دوسرا الا اللہ۔ پہلا یہ ہے اللہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، دوسرا الا اللہ، اللہ کے علاوہ، یہ چیز سیکھنا لازمی ہے۔ لا الہ میں یہ بات آتی ہے کہ انسانوں کی مدد کرنے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، انہیں آزمائش میں مبتلا کرنے والا، ہر اعتبار سے ان کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، کوئی بھی نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ رب العالمین کے۔ لا الہ میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہی چیز ہمیں سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 73 میں بتلایا ہے۔ کیا؟ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، معبودان باطلہ، جھوٹے خدائیں، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کیا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگوں، اے انسانوں، یا ایھا الناس، تمہیں ایک مثال دی جا رہی ہے، کان کھول کر کے تم سن لو، ایک مثال دی جا رہی ہے، غور سے، توجہ سے اس بات کو سنو۔ فاستمعوا له، مکمل توجہ کے ساتھ۔ کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً تم اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو، تدعون، تم پکار رہے ہو، پکارو گے اللہ کو چھوڑ کر کے۔
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے وداؤٹ اینی میٹیریل، ایک مکھی بنا نہیں سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، گرچہ کے تمام معبودان مل جائے. سورج کی تم عبادت کرتے ہو، چاند کی، ستاروں کی، درختوں کی، پتھروں کی، یا وہ لوگ جو انتقال ہونے کے بعد قبروں میں دفن کیے گئے ان کی، کس کی بھی تم عبادت کرتے ہو، سب کے سب مل جائیں. کروڑوں خدائیں معبودان ایک طرف، وہ اللہ رب العالمین ایک طرف، یہ تمام کے تمام مل کر کے وداؤٹ اینی میٹیریل مکھی تیار نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، جو سامنے رکھا جاتا ہے مٹھائی وغیرہ وغیرہ، مکھی ادھر آئے کچھ لے جائے، مکھی کتنی چیز لیتی ہے؟ ذرہ برابر یا اس سے کم. اگر وہ لے کر کے بھی جائے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اس کو بچا لے سکیں، اتنے کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے جس سے مانگا جا رہا ہے ضعوف ہیں، یہ بہت کمزور ہیں، کھوکھلے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے. یہ ہے معبودان باطلہ. اس پر بہت سے دلائل ہیں، لیکن ایک دلیل کافی ہے کہ اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں. اب یہاں پر ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے، چاہے کتنا بڑا سیلاب کیوں نہ آ جائے، زلزلے کیوں نہ آ جائیں، کیا اللہ حفاظت نہیں کرے گا؟ یہ ہمیں سیکھنا ہے. کیا ایسے وقت میں جنہیں اولیاء اللہ کا لقب دے کر کے جن سے دعائیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جنہیں تکلیف میں پکارا جا رہا ہے، کیا وہ آ کر کے مدد کر سکتے ہیں؟ کیا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، معین الدین چشتی رحمہ اللہ، یہ جو بھی لوگ ہیں، کیا یہ لوگ قبر سے نکل کر کے مدد کر سکتے ہیں؟ یہ خود سن نہیں سکتے. یہ سیکھنا ہے. اللہ رب العالمین جتنے بھی یہ آفات بھیجتا ہے، اس سے پہلی چیز یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنا عقیدہ مضبوط کریں، توحید مضبوط کریں. دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی عقیدے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ پر مکمل یقین رکھے. لا الہ میں سب کا انکار ہوا، الا اللہ میں اللہ رب العالمین پر یقین. کیونکہ اسی کے بعد والی آیت ہے سورہ حج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو جیسے جاننا تھا، اللہ رب العالمین کی جیسے قدر کرنی تھی، حق قدری، اللہ رب العالمین کے وہ قدر کرنے کی حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. آج وہی تو ہو رہا ہے نا، حفاظت کرنے والا وہ اللہ رب العالمین، لیکن مدد کسی اور سے مانگی جا رہی ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، قوی ہے، عزیز، ہر چیز پر زبردست پکڑ رکھنے والا. اللہ رب العالمین زبردست ہے، یہ بات بتلائی گئی. اس مثال کے بعد یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے سورہ بقرہ، سورہ ال عمران، سورہ نساء، سورہ نحل، سورہ نور، اس طریقے سے مختلف صورتوں میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آج یہاں پر آسمان برسات نہیں نازل کر رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے اللہ رب العالمین نے حفاظت کر رکھی ہے. اللہ نے برسات کو رکا رکھا ہے. اگر وجے واڑہ، گنٹور وغیرہ علاقوں میں برسات نازل ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں برسات کو حکم دے رکھا ہے، کیونکہ اللہ قدرت والا ہے. کس کو ڈبانا ہے، کہاں ڈبانا ہے، کیسے ڈبانا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. پانی میں کس کی حفاظت کرنا ہے، کیسے حفاظت کرنا ہے، کس کے ذریعے حفاظت کرنا ہے، وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. اس کو اس کے ذریعے حفاظت کر کے ہی رہے گا اللہ رب العالمین. حاضرین اکرام، تو سب سے پہلی چیز ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنی توحید مضبوط کریں. اللہ کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان کتابوں کے تعلق سے، تقدیر اور آخرت کے دن پر ہر اعتبار سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، عقیدہ سیکھیں. دوسری چیز، بہت سے مسلمان ہیں جو دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، وہ لوگ ایتھیسٹ کے قبضے میں جا رہے ہیں.
ایتھیسٹ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے دماغوں میں یہ سوال ہوگا، شیطان ہے غلبہ کر کے رہے گا اپنے آپ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود سے چل رہی ہے، اس کو بنانے والا نہیں، اگر بنانے والا ہوتا تو ایسے سیلاب نہیں آتے، انسان پریشانیوں میں نہیں رہتے۔ اللہ اکبر، یہ بات خود مسلمان اس میں گھرے ہوئے ہیں، مسلمان سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں بھائی اللہ ظالم نہیں ہے، تو کیوں پھر وہاں پر سیلاب آیا؟ کیوں وہاں پر لوگ ترس رہے ہیں پیاس بھوک مٹانے کے لیے، پانی کے قدرے کو یہ سوال کیا جا رہا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے بندوں، اللہ کی حکمتیں ہر چیز میں ہے، ادھر سیلاب آنا ادھر سیلاب نہ آنا یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ہے۔ تھوڑی دیر پہلے برسات کا نازل ہونا، پانی کے قطرے نازل ہونا، اب برسات کا رک جانا، یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ہے۔ اس چیز کو سمجھو، اسماء و صفات کا علم حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے تو کیسے حکیم ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کی۔ پیارا سا بچہ ہے، اپنے باپ کا لاڈلا ہے، یوسف علیہ السلام لاڈلے اپنے باپ کے۔ بھائیوں نے کیا کیا؟ ایک نبی کو ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام سے الگ کر دیے، بظاہر ظلم دکھ رہا ہے۔ بھائیوں میں سے ایک نے کہا قتل کی بات، تو بعض نے کہا لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 10 کہتے ہیں کہ یوسف کو قتل مت کرو، لیکن انہیں بے انتہا گہرے اور تاریک کنویں میں چھوڑ دو، ایک بوڑی میں جا کے ان کو ڈال دو۔ ارے ایک پیارا خوبصورت بڑا نیارا بچہ، اسے اپنے باپ سے الگ کیا جا رہا ہے اور اسے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک قافلہ آتا ہے، پانی کے لیے ڈول ڈالتا ہے، ڈول سے کیا نکل رہا ہے؟ وہ خود چیخ کے خوشی سے کہتا ہے قال یا بشرا ھذا غلام۔ اپنے قوم والوں سے، اپنے قافلے والوں سے کہتے ہیں کہ اے قافلے والوں، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، یہ دیکھو یہ بچہ ہے۔ یہ قوم والے کیا کرتے ہیں؟ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ بیچنے کے لیے تجارت کا مال قرار دے کر کے یوسف علیہ السلام کو چھپا کر رکھ لیے۔ اللہ اکبر، وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین ذرے ذرے کو جانتا ہے، جب جو کچھ ہوا اللہ رب العالمین جاننے والا تھا۔ حاضرین اکرام، اب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو باپ سے جدا ہوئے، کنویں میں گئے، کنویں سے نکالے گئے، کنعان سے پہنچ رہے ہیں مصر کے بازار میں کوڑیوں کے دام، کم قیمت میں بیچا گیا۔ ایک نبی کے بیٹے ہونے والے نبی بیچے جا رہے ہیں غلام بن کر کے۔ مصر کے دربار میں آئے تو جب یہ جوان ہوئے، خود مصر کی زوجہ، مصر کی جو بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی، وہ خود ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان پر الزام ڈالنے لگے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرانے کے لیے تمام مصر کی عورتوں کو بلا کر کے ان کے ہاتھ میں چاقو اور پھل دیتی ہے، یوسف علیہ السلام کو گزارتی ہے، وہ ہاتھ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتے جیسا ہے، بزرگ فرشتہ ہے۔ کدھر پھر کے بھی یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا، پھر انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے یوسف پر ظلم ہو رہا ہے، نہیں 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 نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے۔ وہی یوسف علیہ السلام جیل میں جانے کے بعد جب نکلتے ہیں، اس مصر پر مکمل کے مکمل بادشاہ بنتے ہیں، گورنر بنتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے؟ ہمیں جو دکھتا ہے وہ مصیبت ہو سکتی ہے، لیکن واللہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین اکرام، یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو اللہ پر الزام لگاتے ہیں ظلم کرنے کا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تیسری تعلیم جو ہمیں اسلام دیتا ہے ایسے موقع پر، وہ ہے آزمائش۔ برسات کا نازل ہونا، لوگوں کا ڈوبتے رہنا، یہ آزمائشوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
بابرکت ہے وہ اللہ رب العالمین جس نے موت کو بنایا، جس نے زندگی کو بنایا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون ہے اچھا عمل کرنے والا، اس کی ہم جانچ پڑتال کریں، اس کا ہم ٹیسٹ لیں. اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی، جو موت دے گا، اٹس اے امتحان، اٹس اے ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے، ایگزام ہے. اگر وہ لوگ وہاں تڑپ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے، ہر چیز سے آزمائیں گے، ہر مسئلے میں آزمائیں گے. اگر وہاں پانی آیا ہے وہ آزمائش میں ہے، یہاں پر ہم محفوظ ہیں، ہم بھی آزمائش میں ہیں. ہر چیز سے آزمائیں گے. کیا کیا؟ خوف دے کر کے، دشمنوں کا ڈر تم میں پیدا کر کے اللہ رب العالمین آزمائے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مال میں، جانوں میں، پھلوں میں کمی کر کے اللہ رب العالمین آزمائیں گے. بھوک سے آزمائیں گے، بھوک سے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. ہم اس ممبر سے جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ صبر کریں، صبر کریں. واللہ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. حاضرین کرام، یہ جو ایسی آزمائش ہے، اللہ رحم فرمائے کہ انسان پیاس سے، بھوک سے تڑپتا ہے. کیا بھول گئے؟ وہ اکتوبر کا مہینہ تھا، تاریخ 1 2 3 تھی. کرنول علاقہ تھا جس میں پانی آیا تھا، فلڈز آیا تھا، لوگ ترس رہے تھے پانی کو. وہ کیا کیا علاقے تھے؟ وہ جوہرا پورم کا علاقہ تھا، وہ گڈھا تھا، وہ غریب نگر تھا. اگر آپ ایسے ہی آگے بڑھیں، بڑے پرکانہ، بیکار کٹا، یہاں تک کہ کونڈا ریڈی برج تک پانی آیا. وہ جو گنبد ہے اس کی کیا بات کریں. اللہ اکبر. کیا ہم وہ دن بھول گئے؟ کیا ہم وہ معاملات بھول گئے؟ پیاس کے لیے ترس رہے تھے. اللہ رب العالمین نے مختلف اعتبار سے ہمیں آزمایا بھی اور ہماری مدد کیا بھی. تو پتہ چلا کہ یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں صبر کرنا ضروری ہے. اسلام کے تعلیمات میں سے چوتھی تعلیم ہے، بہت سے تعلیمات ہے، چوتھی تعلیم یہ ہے کہ تعاون کیا جائے، مدد کیا جائے، مدد کیا جائے. اچھے بھلے تھے، اپنے پڑوسی کا مدد نہیں کی ہے. خود کھاتے پیتے ہٹے کٹے تندرست تھے، اپنے گھر کے بازو غریب تھا تو اسے حقیر نگاہ سے دیکھ رہے تھے. جب کرنول میں پانی آیا وہی لوگ اسی غریب کے بازو بستر لگا کر سونے پر مجبور ہو گئے. وہ کروڑ پتی خود کو سمجھنے والے چند دنوں کے لیے روڑ پتی ہو گئے. وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھنے والے مال کے لیے ترسنے والے بن گئے. وہ جو غریبوں کا مال لوٹ کر کے اپنا پیٹ پالنے والے خود سڑک پر اتر کر کے بھیک مانگنے والے بن گئے. اللہ کے بندوں مدد کرو، آفات میں بھی غیر آفات میں بھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 3 ہے. فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم مدد کرو، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو تقوی میں اور نیکی کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے اور ظلم و زیادتی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ہاں، آپ شرک کے معاملے میں مدد نہ کرو، کفر کے معاملے میں مدد نہ کرو، بدعات کے معاملے میں، خرافات کے معاملے میں، ظلم کے معاملے میں مدد مت کرو. لیکن ہاں، اگر سامنے والا مجبور ہے، اگر ہاں سامنے والا ضرورت مند ہے، آگے بڑھ کر کے مدد کرو. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2699 ہے. فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. واللہ، اللہ مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتا ہے. اگر ہم مدد کی نیت رکھیں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، واللہ اللہ ہماری مدد کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، اس چیز پر ہم توجہ دینا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، بے انتہا خوشی ہوئی اس وقت جب تاریخ 2 تھی اکتوبر کی، ابھی کون سا، ستمبر کی 2 تاریخ تھی.
فوراً اعلان نامہ نکلتا ہے کہ وجےواڑہ کے علاقوں میں پانی آیا ہوا ہے. امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث پوسٹ نکالتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے آگے بڑھیں. کیا ہم میں سے کوئی آگے بڑھے ہیں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ انہوں نے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمان مصیبت میں خرچ کرنے والے ہیں. اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہیں اپنے مال و دولت کی فکر کیے ہوئے ہیں، ایک ایک روپیہ اللہ کے راہ میں غیروں کو دینے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اگر آج ہم ان کو دیں گے کل ہم کنگال ہوں گے. لیکن ایک ایسی قوم ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے، جب بھی مصیبت آتی ہے وہ خرچہ کرنے پر آگے آتے ہیں. اللہ اکبر. معزز سامعین کرام، مدد کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. کیسے؟ وہ عبدالسبحان صاحب کو مت بھولیے گا جنہوں نے 9 لوگوں کی جان بچائی اپنی جان داؤ پہ لگا کر کے. یہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن عمل والے بھی بننا ضروری ہے. ان نوجوانوں کے لیے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو پانی میں تیرتے ہوئے، بہت زیادہ پانی ہے، پانی میں تیرتے ہوئے گھر گھر جا کر کے باقاعدہ تقسیم کر رہے ہیں. میں یہاں سے نیوز نہیں دے رہا ہوں، مسلمانوں کو ان کی کیفیت بتلا رہا ہوں کہ حکومت کی وجہ سے کسی دوسرے پر ظلم مت کیجیے، تعاون کے لیے آگے بڑھیے. یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں کوئی دوسرا تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. دین اسلام میں یہ تعلیمات ہیں. آئیے 5ویں تعلیم جو ان حالات میں ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے رحم دلی. رحم دلی ہے اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. جب انسانوں کے دل سخت ہو جائیں ایسے معاملات آتے ہیں، حالات جب سامنے دیکھتے ہیں، اچھے سخت دل کا بھی حال بدل جاتا ہے اور وہ نرم دل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4941 ہے، 4941 ہے. فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا. اللہ اکبر. وہ آسمانوں کا مالک، وہ آسمانوں کا خالق جو عرش پر مستوی ہے، وہ رحمان ہم پر رحم کرے گا اگر ہم اس دنیا والوں پر، ان زمین والوں پر رحم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا تعاون کریں گے. ہمیں رحم دلی کا حکم دیا گیا ہے. ایک اور جگہ عبداللہ بن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ رحم نہیں کرتا ان پر جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے ان حالات سے جو غیروں کے دل سخت کیے گئے ہیں، اگر ہم تعاون کے لیے آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرے گا، نرم کرے گا، واللہ نرم کرے گا. کیونکہ اسلام کی یہ تعلیمات میں سے ہے کہ جب کوئی سامنے والا مجبور ہو، تکلیف میں ہو، تو وہاں پر دھرم مذہب نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہاں پر انسانیت دیکھی جاتی ہے. ادھر مسلمان غیر مسلم نہیں دیکھا جاتا میرے بھائیوں، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے کہ نہیں. ارے اسلام نے تو جانوروں پر رحم کی تعلیم دی ہے، یہ تو ہمارے انسان ہیں، یہ تو انسان ہے جن کی مدد کرنا بدرجہ اولا ضروری ہوتا ہے. آخری بات کہہ کے میری بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے آتے ہیں. اپنے گناہوں کا محاسبہ کر کے، اپنی غلطیوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے، اپنے حالات، اپنی کیفیت کو دیکھ کر کے، یہ تمام حالات دیکھ کر اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات بناتے ہیں. اگر اس جگہ پر ہم ہوتے ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ اگر اس جگہ پر ہم ہوتے ہمارا کیا معاملہ ہوتا؟ کرنول کی حالت اگر بتلائیں تو رونا آ جائے. گھر میں 10 20 چاول کے تھیلے تھے، آزو بازو والوں کو تقسیم نہیں کرتے تھے. جب پانی آ کر گیا کرنول میں، وہی 10 20 تھیلے سڑکوں پر پڑے ہوئے تھے برباد ہو کر کے. یہ ہماری حالت ہے. اللہ اکبر. نہیں، خرچ کرو اپنی اصلاح کرتے ہوئے. اللہ رب العالمین یہ حالات اسی لیے بنا دیں تاکہ ہم سمجھیں، اپنی اصلاح کر لیں. ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی سستے میں زمین بیچ رہا ہے، نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ بھاؤ دیکھتے ہیں، فوراً خریدنے میں جاتے ہیں. ندی کے قریب میں فلاں کی جگہ خرید لیتے ہیں، 10 20 25 30 سال کے بعد پانی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ علاقہ ڈوب گیا. بھائی وہ پانی کی جگہ تھی نا. آج اگر پانی سوکھ گیا ہے تو کیا مستقبل میں وہاں پر پانی نہیں آئے گا؟
بھئی وہ جو گڑھے والا علاقہ تھا، ایسے علاقے پر اگر قبضہ کریں گے تو کیا پانی چوب بیٹھے گا؟ وقت پر تو آئے گا نا۔ کیا انسانوں کی اس میں غلطی نہیں ہے؟ ہاں، ایک طرف وہ قدرت کی جانب سے یقینی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ انسانوں کی بھی غلطیاں ہیں۔ کہیں درختوں کو دنا دن کاٹا جا رہا ہے، کیا اس کا اثر قدرت پر نہیں پڑے گا؟ مختلف وہیکلز نکال کر کے ایسا پولیوشن پھیلایا جا رہا ہے، ارتھ پولیوشن ہو رہا ہے، ایئر پولیوشن ہو رہا ہے، ساؤنڈ پولیوشن ہو رہا ہے۔ یہ تمام پولیوشن جب ہوں گے تو کیا پرکرتی میں، تو کیا اس کائنات میں ہلچل نہیں آئے گی؟ ہاں آئے گی۔ انسانوں کو چاہیے کہ اپنی خطاؤں پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں نہ کہیں اپنی غلطی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی، پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں عقیدہ سیکھیں، اپنا توحید مضبوط کریں، نبی کی اتباع مضبوط کریں، علم حاصل کریں۔ دوسری بات جو پتہ چلی، اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، بلکہ ان تمام کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، جسے وہ غیب میں سے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تیسری چیز آزمائش ہے، امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، کہ جو لوگ مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے تھے ان کی پلاننگیں ایسے معاملات میں فیل ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ چوتھی چیز مدد کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، ایسے حالات میں تو بدرجہ اولا، عام حالات میں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ پانچویں چیز رحم دلی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم رحم دل بنیں گے، واللہ جو ہمارے مخالف دشمن ہے، ہمارے مخالف جو دشمن ہے وہ بھی واللہ رحم دل ہوگا۔ چھٹی چیز جو ہمیں پتہ چلی وہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنا ہے۔ ساتویں چیز ہر جگہ اپنا سکہ جمانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اللہ جہاں زمین دے وہاں لینا چاہیے۔ پانی کے مقامات پر گھر وغیرہ تعمیر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں آج کے خطبے میں پتہ چلی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل والا بنا، اللہ ہمیں توحید مضبوط کرنے والا بنا، اللہ نبی کے راستے پر چلنے والا بنا، اللہ صحابہ کے راستے پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔